السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا چیپٹر نمبر 7 10th کلاس مطالعہ پاکستان کا سبق ہے آج پاک بھارت تعلقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع تھا۔ میرا یہ MCQs ہے کہ مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع، سب سے بڑا جھگڑا پاکستان اور بھارت کے درمیان کس بات پر ہے؟ وہ ہے مسئلہ کشمیر، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ بیٹا آگے ایک MCQs ہے، یہ شارٹ کوسچن بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ MCQs ہے، سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا۔ کن کے درمیان ہوا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ شارٹ کوسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے۔ MCQs ہے، سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں۔ سندھ طاس معاہدے سے کیا مراد ہے؟ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا 1960 میں۔ اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ بیٹا MCQs ہے، شملہ معاہدہ کب ہوا؟ شملہ معاہدہ 1972 میں ہوا۔ شملہ معاہدہ 1972 میں ہوا۔ یہ شملہ معاہدہ کیا تھا؟ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم اندرا گاندھی کی دعوت پر 28 جون 1972 کو بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش کے صدر مقام شملہ پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم اندرا گاندھی کی دعوت پر 28 جون 1972 کو بھارت کے صوبے ہماچل پردیش کے صدر مقام شملہ میں پہنچے۔ پاکستان کی مرکزی کابینہ کے ارکان، وزارت خارجہ کے افسران بھی تھے، پاکستان کے صف اول کے صحافی اور ان کے 19 سالہ صاحبزادی بینظیر بھٹو پر مشتمل ایک 92 رکنی وفد بھی ان کے ہمراہ وہ موجود تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اپنا آدھا حصہ کھو چکا تھا اور 93,000 افراد بھارت کی قید میں تھے۔ مغربی پاکستان تقریباً 5,000 مربع میل کا علاقہ یہ بھی بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ تو 2 جولائی 1972 کو صدر ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ تھا شملہ معاہدہ۔ کب ہوا؟ 1972
2 کو۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں 1986 میں جنوبی ایشیائی کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک، یہ تنظیم کا نام ہے، کا دوسرا سربراہی اجلاس بھارت میں منعقد ہوا، جس کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں اسلام آباد میں چوتھی سارک سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آ گئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ اب کرتارپور راہداری کے منصوبے سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ بیٹا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ یہ ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے، ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن، پاک بھارت تعلقات۔ اس میں شارٹ کویسچن بھی آ گیا ایک اور اس میں MCQs بھی آ گیا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا تنازع کس بات کا ہے؟ وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ شارٹ کویسچن ہے کہ سندھ طاس معاہدہ سے کیا مراد ہے؟ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا، کب؟ 1960 میں۔ یہ شارٹ کویسچن ہے اور پاک بھارت تعلقات یہ اس چیپٹر کا بہت ہی اہم لانگ کویسچن ہے۔ بیٹا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔